کئی بار جب ہم گلٹ کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کچھ ایسے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں جو ہمیں ہرگز نہیں لینے چاہیے، اور ان ڈیسیجنز کی وجہ سے ایون کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ بھی کبھی گلٹ کا شکار ہوئے ہیں تو اس گلٹ میں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے اور وائس ڈیسیجن کیا ہوگا۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں پطرس اور یہودا اسکریوتی جنہوں نے چند سکوں کے عوض یسوع مسیح کو بیچ ڈالا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد ہم پطرس کو دیکھتے ہیں، پطرس نے 3 بار یسوع مسیح کا انکار کیا، تو دونوں ہی گلٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی گلٹی ہیں، اور دونوں یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ کیسے ہو گیا، ہم سے یہ غلطی ہوئی، اور وہ بہت زیادہ وہ گلٹ کا شکار ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں میں سے وائس ڈیسیجن کس نے لیا؟ پطرس نے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ جو یہودا اسکریوتی ہیں وہ اتنے زیادہ گلٹ کے شکار ہو گئے کہ انہوں نے اپنی جان دے دی، ٹھیک ہے۔ اور جب انہوں نے جان دے دی تو وہ بہت ساری زندگیوں کو نہیں بچا پائے۔ اس کے برعکس جب ہم پطرس کو دیکھتے ہیں تو پطرس بہت ساری لائفز کو سیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پطرس جو ہے وہ منادی کا کام کر رہے ہیں، انجیل پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پطرس نے ویٹ کیا خداوند یسوع مسیح کی نجات کے کام کا، اس نے ویٹ کیا کیونکہ نجات جو ہے وہ جاری ہو چکی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نجات کو ریسیو کیا پطرس نے، اور اس نے اس چیز کو ریسیو کیا کہ وہ اب معاف کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ فرگیون ہو جاتے ہو نا، جب آپ کو کوئی معاف کر دیتا ہے تو وہ گلٹ سے آپ خود ہی آزاد ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ جب اسے پتہ چل گیا کہ مسیح نے میرے لیے نجات کا کام کر دیا ہے، اب میں معاف ہو چکا ہوں، اب میں بے عیب ہو چکا ہوں، اب میں بالکل ہولی ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور مجھ میں اب کچھ پرانا نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ جو بھی تھا، میرے تمام گناہ جو ہیں وہ صلیب پر یسوع مسیح نے اٹھا لیے، اور اب مجھ میں کیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ پطرس نے ریسیو کی یہ ساری باتیں، یہ پطرس ان باتوں کو سمجھ گیا، پطرس نے ان چیزوں کو ریسیو کر لیا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں یہودا اسکریوتی کو، تو یہودا اسکریوتی بہت سی لائفز کو سیو نہیں کر پایا، ایک جو ہے وہ ایک ڈیسیجن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ایک گلٹ کی وجہ سے۔ اسی طرح سے یوتھ بھی کئی بار جو ہے وہ گلٹ کا شکار ہوتی ہے، یوتھ بھی جو ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوگی تو اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے، اور بہت کچھ ان کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب میں مسیح میں نہیں آئی تھی، آئی واز این اوور تھنکر، میں بہت اوور تھنکر تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، جب آپ انٹروورٹ بھی ہو تو آپ کے پاس بہت لوگ نہیں ہوتے کہ جو آپ کو سمجھ سکیں، اور جو اگر سمجھنے والے لوگ ہیں بھی تو کیا وہ 24 آورز آپ کے ساتھ ہیں؟ 24 آورز آپ کو کوئی نہیں دے سکتا سوائے خدا کے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کنیکٹ رہنے میں۔ تو اب کیا ہے، جب آپ اوور تھنکر ہو اور یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم تھوڑا بھی خدا سے دور ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں دوبارہ اٹیک کرتی ہیں۔ کچھ اوور تھنکنگ کی وجہ سے خدا نے مجھے بھی چیزیں سکھائیں کہ 2 چیزیں جو خدا نے مجھے بتائیں کہ پیشنس میں چلنا ہے اور سیلف کنٹرول میں، جو کہ میری لائف کی کمیاں تھیں۔ تو خدا ہمیں بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہمیں کنڈیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خدا ہمیں کریکٹ کر رہے ہیں آگے کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ دنیا ہے اور دنیا آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ تو ضروری ہے ہم اپنے سیلف پہ کام کریں، اور ہمیں پھر لوگوں کی معافیاں سیکھ بھی نہ کرنی پڑے، ہم اپنے سیلف پہ اتنا کام کر لیں اور اتنا عبور حاصل کر لیں کہ ہمیں ہم اپنے لیے خود سے جو ہے وہ چیزوں کو کریکٹ کرتے جائیں اور امپروو کرتے جائیں، اور روز ہم جو ہے وہ گرو کرتے جائیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہوگی، اور ہم گلٹ کا شکار اب نہیں رہیں گے، بلکہ ہم مسیح کے پیچھے بھاگیں گے، اس کی نجات کو سیکھ کریں گے، اور صرف اس پر جو ہے وہ، کیونکہ خدا کا کلام کہتے ہیں کامل کرنے والی ذات کو تکتے رہو، ہم مسیح کو تکتے رہیں گے، وہی ہمیں جو ہے وہ ہول کرتا ہے، وہی ہمیں پیس دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اپنا پیس دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ویسے نہیں جیسے دنیا تمہیں دیتی ہے، وہ ہمیں اپنا پیس دیتا ہے۔ آمین۔